اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے ایم ٹی اے پر پروگراموں کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں قرآن مجید کی ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز ہر سوموار اور جمعرات کو فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی آیات 191 تا 195 کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی مبارک آواز میں ہی ان آیات کریمہ کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورہ آل عمران کی آیات 191 تا 195 کی تلاوت سنی ہے۔ ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے یقیناً کئی نشان موجود ہیں۔ وہ عقل مند جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو ایسے بے مقصد کام کرنے سے پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اور ہماری زندگی کو بے مقصد بننے سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، جسے تو آگ میں داخل کرے گا اسے تو نے یقیناً ذلیل کر دیا اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے یقیناً ایک ایسے پکارنے والے کی آواز جو ایمان دینے کے لیے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سنی ہے، پس ہم ایمان لے آئے۔ اس لیے اے ہمارے رب،
تو ہمارے قصور معاف کر اور ہماری بدیاں ہم سے مٹا دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا کر وفات دے۔ اور اے ہمارے رب، ہمیں وہ کچھ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا، تو اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان آیات کے حوالے سے، یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں دانشمندوں کے لیے صانع عالم کی ہستی اور قدرت پر کئی نشان ہیں۔ دانشمند وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کو بیٹھے، کھڑے اور پہلو پر پڑے ہونے کی حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں، اور زمین اور آسمان اور دوسری مخلوقات کی پیدائش میں تفکر اور تدبر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے دل اور زبان پر یہ مناجات جاری رہتی ہے کہ اے ہمارے خداوند، تو نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو عبث اور بیہودہ طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر یک چیز تیری مخلوقات میں سے عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ جو تیری ذات بابرکات پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی جب دانشمند اور اہل عقل انسان زمین اور آسمان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات اور دن کی کمی بیشی کے موجبات اور علل کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں، انہیں اس نظام پر نظر ڈالنے سے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل ملتی ہے۔ پس وہ زیادہ انکشاف کے لیے خدا سے مدد چاہتے ہیں اور اس کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کروٹ پر لیٹ کر یاد کرتے ہیں، جس سے ان کی عقلیں بہت صاف ہو جاتی ہیں۔ پس جب وہ ان عقلوں کے ذریعے سے اجرام فلکی اور زمینی کی بناوٹ احسن اور اولا میں فکر کرتے ہیں تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ ایسا نظام ابلغ اور محکم ہرگز باطل اور بے سود نہیں، بلکہ صانع حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے۔ پس وہ الوہیت صانع عالم کا اقرار کر کے یہ مناجات کرتے ہیں، یا الہی تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کرے، سو تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، یعنی تجھ سے انکار کرنا عین دوزخ ہے، اور تمام آرام اور راحت تجھ میں اور تیری شناخت میں ہے۔ جو شخص کہ تیری سچی شناخت سے محروم رہا، وہ در حقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی بناوٹ اور زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کا آگے پیچھے آنا دانشمندوں کو اس اللہ کا صاف پتہ دیتے ہیں جس کی طرف مذہب اسلام دعوت کرتا ہے۔ اس آیت میں کس قدر صاف حکم ہے کہ دانشمند اپنی دانشوں اور مغزوں سے بھی کام لیں اور جان لیں کہ اسلام کا خدا ایسا گورکھ دندہ نہیں کہ اسے عقل پر پتھر مار کر بجبر منوایا جائے، اور صحیفہ فطرت میں کوئی بھی ثبوت اس کے لیے نہ ہو، بلکہ فطرت کے وسیع اوراق میں اس کے اس قدر نشانات ہیں جو صاف بتلاتے ہیں کہ وہ ہے۔ ایک ایک چیز اس کائنات میں اس نشان اور تختے کی طرح ہے جو ہر سڑک یا گلی کے سر پر اس سڑک یا محلے یا شہر کا نام معلوم کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اس موجود ہستی کا پتہ ہی نہیں بلکہ مطمئن کر دینے والا ثبوت دیتی ہے۔ زمین و آسمان کی شہادتیں کسی مصنوعی اور بناوٹی خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں دیتی، بلکہ اس خدائے احد الصمد لم یلد ولم یولد کی ہستی کو دکھاتی ہیں جو زندہ اور قائم خدا ہے اور جسے اسلام پیش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تبھی تحقیقاتیں جہاں تک ہوتی چلی جائیں گی وہاں توحید ہی توحید نکلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان فی خلق السماوات والارض میں بتلاتا ہے کہ جس خدا کو قرآن پیش کرتا ہے اس کے لیے زمین آسمان دلائل سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں اولو الالباب فرمایا ہے، پھر اس کے آگے فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ اولو الالباب اور عقل سلیم بھی وہی رکھتے ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ عقل و دانش ایسی چیزیں ہیں جو یوں ہی حاصل ہو سکتی ہیں، نہیں،
بلکہ سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔ صحیح فراست اور حقیقی دانش، جیسا میں نے ابھی کہا ہے، کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تقویٰ میسر نہ ہو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقل سے کام لو، فکر کرو، سوچو۔ تدبر اور فکر کے لیے قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں موجود ہیں۔ کتاب مکنون اور قرآن کریم میں فکر کرو اور پارسا تباہ ہو جاؤ۔ جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور ادھر عقل سلیم سے کام لو گے اور تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے، پھر ان دونوں کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار تمہارے دل سے نکلے گا۔ اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مخلوق عبث نہیں بلکہ صانع حقیقی کی حقانیت اور اس بات پر دلالت کرتی ہے تاکہ طرح طرح کے علوم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں ظاہر ہوں۔ دیکھیں اس میں کس طرح توجہ دلائی گئی ہے مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، قرآن میں تفکر اور تدبر کریں اور اللہ کو یاد رکھیں۔ اس کے نتیجے میں عقلیں بھی روشن ہوں گی، دماغوں کو جلا عطا ہوگی، اور حقیقی تقویٰ کے نصیب ہونے کے نتیجے میں ان کی فراست بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ مسلمانوں کا کام تھا، لیکن اس میں جو سستیاں ہوئیں، اب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت سے وابستہ افراد کا یہ فرض ہے کہ وہ دنیاوی سائنسز میں بھی تفکر اور تدبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت وہاں سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کریں کہ کس طرح یہ کائنات، اس کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلالت کرتا ہے۔ بعض دفعہ بعض دائریہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی عقلیں جو ہیں وہ ماری گئی ہیں، ان کو قرآن یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ سوچو فکر تدبر سے کام نہیں لینا، عقل سے کام نہیں لینا۔ بالکل جھوٹا الزام ہے، بالکل غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کائنات میں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ہی انسان حقیقی معنوں میں اولو الالباب میں داخل ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اللہ کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں، وہی ہیں جو اس آیت کے نتیجے میں اور ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے بھی اس مضمون پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، لمبا مضمون ہے، اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک تو مادی اشیاء ہیں جن کو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسرے زمانہ ہے، اور اس کو واختلاف اللیل والنہار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ اپنے اثرات دکھاتا ہے ان جہانوں میں، اور زمانے سے پیدا ہونے والا ہر اثر ہمیں کوئی سبق دے رہا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے حضور ایک خاص مضمون کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس پہلو سے بھی اگر آپ غور کریں گے کائنات میں تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے عظیم الشان ثبوت سامنے آئیں گے، اور اس کی رحمت اور اس کی عنایات اور اس کے افضال کی طرف توجہ ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مثلاً یہاں یہ فرمایا کہ یہ کائنات جو ہے، اس کے ہر دو حصے، مادی حصہ بھی اور زمانہ بھی، جو اپنی ذات میں ایک حقیقت ہے۔ زمانے کے اثرات مادی دنیا پر ہوتے ہیں، مثلا ان کا دن کا بڑا اور چھوٹا ہونا ہماری فصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بعض ایسے پودے ہیں جن کے لیے دنوں کا چھوٹا رہنا ضروری ہے، بعض ایسے پودے ہیں جن کے لیے چھوٹے دنوں کا اور لمبی راتوں کا ہونا ضروری ہے، بعض ایسے پودے ہیں جن کے لیے لمبے دنوں کا اور چھوٹی راتوں کا ہونا ضروری ہے، بعض ایسے پودے ہیں جن کے لیے سورج کی روشنی اور اندھیرے کی ایک جیسی لمبائی کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ زمانہ ہر آن حرکت میں ہے اور فاصلے کی نسبتوں کو قائم کرنے والا ہے۔ کس قدر تیزی سے کوئی چیز چل رہی ہے یا کتنی دور ہے کوئی چیز۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ مختلف پہلو ہیں، ان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی عظمت اور شان ظاہر ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح ثالث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے دو طاقتیں دی ہیں، ایک ذکر کی اور ایک تفکر کی، اور جو عقل مند ہیں، خالص اور صحیح عقل رکھنے والے، عقل اور لب میں یہ فرق ہے۔ عقل میں جب ہوائے نفس شامل ہو جائے اور وہ خالص نہ رہے تب بھی عربی زبان اسے عقل ہی کہتی ہے۔ مثلاً آج کی مہذب دنیا جو دنیا میں ڈوب گئی اور خدا کو بھول گئی، وہ بھی عربی زبان کے لحاظ سے عقل مند کہلائیں گے
اگرچہ ان کی عقل میں ان کی ادنا خواہشات اور میلان نفس کی بھی بڑی ملاوٹ آ گئی، اور انہوں نے اپنی تسلی کے لیے گراوٹوں میں لذتیں محسوس کرنی شروع کر دیں اور اس کا جواز پیدا کر لیا، اور اس حد تک چلے گئے یہ عقل مند کہ انگلستان کی ملکہ کو سوڈومی بل پر دستخط کرنے پر بھی مجبور ہونا پڑا۔ آج کل اس سے بھی آگے بات نکل گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس حد تک گراوٹ، اور عقل مند بھی ہیں۔ عربی زبان ان کے لیے عقل کا لفظ استعمال کرے گی، لیکن عربی زبان ان کے لیے اولو الالباب کا لفظ نہیں استعمال کرے گی، اس واسطے کہ لب کے معنی ہیں خالص عقل، جو اپنی صفائی میں اور پیورٹی میں انتہا کو پہنچ چکی ہو، اس کو عربی زبان میں لب کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو خالص عقل دی تھی، اس نے اس کو اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اور گری ہوئی خواہشات کے نتیجے میں ناخالص بنا دیا اور گدلا کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے خالص عقل کو قائم رکھا، وہ اپنی ان دو طاقتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک ذکر سے، ایک تفکر سے۔ ذکر وہ کرتے ہیں ہر حالت میں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور وہ تفکر بھی کرتے ہیں، تفکر بھی وہ ہر حالت میں کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ذکر اور تفکر میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، بدن اور روح سے۔ بدن سے تعلق رکھنے والی عبودیت کو ذکر کہتے ہیں، اور قلب اور روح سے تعلق رکھنے والی عبودیت کو تفکر کہتے ہیں۔ اور کامل ذکر وہ ہے جو انسان کے تمام جوارح اور اعضاء سے تعلق رکھتا ہے۔ اس ضمن میں حضور نماز کی اور روزے کی بھی مثال دیتے ہیں، اور حج کی بھی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس عبودیت کا تعلق بدن سے ہے اس کا نام ذکر ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جس عبودیت کا تعلق قلب اور روح کے ساتھ ہے اس کے متعلق کہا یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ روایت منسوب ہوتی ہے، تفکر و ساعت خیر من عبادت 60 سنتاً، کہ ایک گھڑی کا تفکر 60 سال کی عبادت ظاہری سے زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ عبادت 60 سنتاً یہاں اس عبادت کا ذکر ہے جس میں تفکر نہیں، قلب اور روح کا حصہ نہیں، یعنی جس عبادت میں ہمارا دل شامل نہیں ہوا، صرف ظاہر ہے، جس عبادت میں ہماری روح پگھل کے آستانہ الہی پر نہیں، یہ بھی محض نمائش ہے اور ریا ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے 60 سنتاً کہہ دیا، یعنی بلوغت کی ساری عمر کی کھوکھلی عبادت سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ چھلکا ہے، وہ تو کھوکھلی چیز ہے، اس کے اندر تو کوئی حقیقت نہیں، کوئی اخلاص نہیں، خدا تعالیٰ کے لیے کوئی پیار اور محبت نہیں، اس محبت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ پر قربان ہونے کی کوئی خواہش نہیں، خدا تعالیٰ کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دینے کا کوئی عزم نہیں، وہ عبادت تو خدا تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان آیات کے بعد دعا کی تعلیم دی، اور اس میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسی شکل ہونی چاہیے کہ دعا قبول ہو جائے۔ اسی ضمن میں پھر آگے چل کے حضور فرماتے ہیں کہ مختلف ان آیات سے استنباط کرتے ہوئے کہ دعا کی مختلف شرائط کا بھی ان میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک خطبہ جمعہ میں ان آیات کے حوالے سے جو روشنی ڈالی، اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ عطا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی خدمت میں ابن عمر اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ کے ساتھ گئے، اور ہم نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ آپ کی یاد میں بےتاب ہو کر رو پڑیں اور کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا ہی نرالی تھی۔ پھر فرمانے لگیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لیٹے بستر پر۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا آج کی رات تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے تو آپ کی خواہش کا احترام ہے اور آپ کا قرب پسند ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تب آپ اٹھے، مشکیزے سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنی شروع کی، اور اس قدر روئے کہ آنسو آپ کے سینے پر گرنے لگے، اور نماز کے بعد دائیں طرف ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کی دائیں رخسار کے نیچے تھا۔ پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت بلال بلانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ کو اس طرح گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟
جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور آئندہ ہونے والے سارے گناہ بخش چکا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور میں کیوں نہ روں کہ آج رات میرے رب نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ وہ آیات ہیں آل عمران کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اے ہمارے رب تو ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچانا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر دوسری روایت میں اس کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اتنا رونا کیوں آ رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ ہونے والے گناہ بخش دیے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات اپنی یہ آیات نازل فرمائی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ حضور ایض اللہ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی رحمانیت کے نظارے دکھاتے ہوئے تمہارے لیے یہ جو زمین و آسمان پیدا کیا ہے اس پہ غور کرو۔ ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، فضا میں مختلف قسم کی گیسز ہیں، مختلف قسم کی طے ہیں جو بعض اجرام فلکی کے نقصانات سے تمہیں محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ ہر ایک چیز اپنے اپنے بتائے ہوئے وقت، رفتار اور دائرے میں گردش کر رہی ہے۔ پھر رات اور دن، چاند اور سورج ہماری زمین کی پیدائش پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یعنی زمین میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مختلف موسم ہیں، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مختلف فصلیں اور پھل، درخت اور پودے مہیا کیے ہوئے ہیں، باغ وغیرہ ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو جو لوگ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ اس بات پر بھی قائم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں جو بتایا وہ اگر حق ہے تو آخرت بھی حق ہے۔ بس یہ سب دیکھ کر ایک مومن دعا کرتا ہے کہ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کی وجہ سے ہمیں کسی پکڑ میں نہ لے لینا، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں سکھائی ہے۔ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے تو، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اسی ضمن میں حضور فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا الہی، تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کرے، یعنی ایسی باتیں تیری طرف منسوب کرے جو مکمل اور کامل نہیں ہیں، جو تیرے مقام سے بہت گری ہوئی چیزیں ہیں، جن میں کمزوریاں، خامیاں اور سقم ہیں۔ سو تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، یعنی تجھ سے انکار کرنا عین دوزخ ہے۔ فرمایا مومن وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، اور جو کچھ زمین و آسمان میں عجائب صنعتیں موجود ہیں ان میں فکر اور غور کرتے رہتے ہیں، اور جب لطائف صنعت الہی ان پر کھلتے ہیں، یعنی اس کائنات کے جو باریک سے باریک راز ہیں وہ ان پر کھلتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء کے نظارے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدایا، تو نے ان صنعتوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یعنی وہ لوگ جو مومن خاص ہیں، صنعت شناسی اور حیرت دانی سے دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف اتنی ہی غرض نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء ہیں ان کو دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزیں پیدا کی ہیں ان کی شکلیں دیکھ کر، آسمان اور زمین میں جو مختلف چیزیں، چاند، سورج، ستارے ہیں، دنیا کی پیدائش ہے، اس کو دیکھ کر فرمایا کہ دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف اتنی ہی غرض نہیں رکھتے کہ مثلا اسی پر کفایت کریں کہ زمین کی شکل یہ ہے اور اس کا قطر اس قدر ہے اور اس کی کشش کی کیفیت یہ ہے اور آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں سے اس کو اس قسم کے تعلقات ہیں،
بلکہ وہ سند کی کمالیت شناخت کرنے کے بعد اور اس کے خواص کھلنے کے پیچھے سانے کی طرف رجوع کر جاتے ہیں۔ جب ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس پیدا کرنے والے کا پتہ لگ جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی عظمت کا پتہ لگتا ہے، خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا پتہ لگتا ہے، تو پھر ایمان میں اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے تو اس کی ہستی اور طاقتوں پر اور یقین بڑھتا ہے۔ پھر اس بات کا بھی یقین بڑھتا ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا وہ زندہ خدا ہے جس نے اپنی عبادت کرنے کے لیے بھی کہا ہے، دعائیں مانگنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور عمل کے حساب سے اچھے اور برے اعمال سے بھی آگاہ کیا ہے۔ تو پھر وہ پکارتا ہے کہ اے اللہ مجھے نیک عملوں کی بھی توفیق عطا فرما تاکہ میں آگ کے عذاب سے بچوں اور تیرے پیار کی نظر ہمیشہ مجھ پر پڑتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کے ان مضامین کو جس طرح کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے ہمارے سامنے کھولا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات پر غور کریں اور ان کے مضامین سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کرے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے دل سے اٹھنے والی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف پائیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔